بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کتنی مرتبہ ہوئی اور اس کی تعمیر کا سلسلہ کب سے شروع ہوا۔ تو سب سے پہلے میں قرآن پاک کی آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ بے شک پہلا گھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے بنایا وہ مکے میں ہے۔ یہاں پر خانہ کعبہ مراد ہے۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد الساری میں فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر 10 مرتبہ ہوئی ہے۔ سب سے پہلی مرتبہ جو تعمیر خانہ کعبہ کی ہوئی ہے وہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ہوئی ہے۔ تو پہلی مرتبہ تعمیر وہی ہوئی۔ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پہ بھیجا گیا، آپ زمین پر تشریف لے کر آئے، تو سیدنا جبریل امین علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ خانہ کعبہ کی جگہ لکیر کھینچی اور بتایا کہ خانہ کعبہ کا مقام یہ ہے۔ تو سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام کو کھودنا شروع کیا اور بنیادیں ڈالنا شروع کی وہاں پر۔ تو آپ نے اس کو تعمیر کیا۔ دوسری مرتبہ تعمیر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ پھر تیسری مرتبہ تعمیر آپ ہی کے بیٹے حضرت سیدنا شیس بن آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اور آپ نے اس کی مرمت کی۔ چوتھی مرتبہ تعمیر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر کی۔ اور یہ کب کی کہ جب طوفان نوح آیا تو اس وقت خانہ کعبہ کی عمارت کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا اور اس مقام پر ایک بطور علامت ایک ٹیلہ بنا دیا گیا۔ جب یہ طوفان نوح کا سلسلہ ختم ہوا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ یہ مقام یہ ٹیلہ ہے، اس مقام پر خانہ کعبہ آپ نے تعمیر کرنا ہے۔ تو اسی بنیاد پر جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعمیر کیا تھا، اسی بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ اور جب آپ نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تو اس کے 2 دروازے بنائے، ایک داخلی دوسرا خارجی۔ اور یہ تعمیر اس طریقے سے کیا ہوا تھا کہ اس کی چھت نہیں تھی خانہ کعبہ کی، اور یہ جو 2 دروازے تھے بالکل زمین سے متصل تھے، اور عام لوگ ہوں یا خواص ہوں تو اس سے گزرتے بھی تھے، آتے بھی تھے، جاتے بھی تھے، اس کی زیارت بھی کرتے تھے۔ یہ چوتھی تعمیر تھی جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ جو 5ویں تعمیر ہے وہ قوم عمالقہ نے کی، اور 6ٹھی تعمیر قوم جرہم نے کی ہے۔ 6ٹھی تعمیر قوم جرہم نے کی۔ یہ 7ویں تعمیر یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نسب میں ایک فرد ہیں قصہ بن کلاب، انہوں نے کی ہے۔ اس کے بعد جو 8ویں تعمیر ہے وہ قریش نے کی ہے۔ اس کا سلسلہ ایسا ہوا کہ ایک عورت خانہ کعبہ کو دھونی دے رہی تھی، تو دھونی میں سے چنگاری اڑ کر خانہ کعبہ کے غلاف کو لگی، جس کی بنا پر آگ لگی اور خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئیں۔ ایک وجہ تو یہ بھی بتاتے ہیں تاریخ دان، اور دوسری وجہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں سیلاب آ گیا تھا کہ جس کی بنا پر خانہ کعبہ کی عمارت کمزور ہو گئی تھی۔ تو قریش نے یہ سوچا کہ اب دوبارہ سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی جائے، لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مال حلال سے ہی خانہ کعبہ کی تعمیر ہوگی، مال حرام سے نہیں ہوگی۔ چنانچہ جب انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا تو پیسوں کی کمی کی بنا پر حتیم کا جو حصہ ہے اس کو خانہ کعبہ کے باہر کیا، اور جو موجودہ خانہ کعبہ ہے وہ اسی کے مطابق قریش نے اپنے حلال پیسوں کے مطابق اس کو تعمیر کیا۔ اتنے پیسے نہیں تھے، حلال پیسے اتنے نہیں تھے قریش کے پاس کہ حتیم کے حصے کو بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل کریں۔ پیسوں کی کمی کی بنا پر حتیم والے حصے کو خانہ کعبہ سے باہر کر دیا۔ اس تعمیر میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی۔ جب حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کی باری آئی تو جتنے بھی قبائل وہاں پر موجود تھے سب میں اختلاف ہونے لگا۔ ہر کوئی یہی چاہتا تھا کہ ہمارے قبیلے کا فرد حجر اسود کو رکھے خانہ کعبہ میں۔ تو جب اختلاف بڑھ گیا تو ثالث کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مقرر کیا گیا کہ آپ ہی اس کا فیصلہ کریں کہ آخرکار اس کا حل کس طریقے سے پیش کیا جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فیصلہ فرمایا کہ آپ نے ایک چادر منگائی اور ارشاد فرمایا کہ اس چادر کا کونا ہر قبیلے کا سردار پکڑ لے۔ جب انہوں نے چادر کو پکڑ لیا تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اٹھاؤ۔
جب اس کو خانہ کعبہ کے قریب لایا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو خانہ کعبہ میں لگایا۔ تو یہ طریقہ ایسا آپ نے اپنایا اور ایسی آپ نے قائدانہ صلاحیت کا اظہار کیا کہ سب کے سب اس بات پر راضی ہو گئے اور متفق ہو گئے۔ یہ تھی 8ویں تعمیر جو قریش نے کی ہے۔ پھر اس کے بعد 9ویں تعمیر حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسب منشا کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہی خواہش تھی کہ حتیم کو خانہ کعبہ کے اندر اس کو شامل کیا جائے اور اس کے 2 ہی دروازے بنائے جائیں، جس طریقے سے سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنائے تھے، ایک داخلی اور ایک خارجی۔ تو اسی طریقے سے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ پھر جب 10ویں تعمیر کی باری آئی تو عبد الملک بن مروان کے حکم سے حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ کی تعمیر کو، خانہ کعبہ کو منہدم کر کے اس کی پھر اثر نو تعمیر کی، اور اثر نو تعمیر اس طریقے سے کی جیسے قریش نے تعمیر کی تھی، اسی بنا پر، اسی بنیادوں پر اس کو تعمیر کیا۔ جس طریقے سے قریش نے بنایا تھا، حتیم کو خانہ کعبہ کے حصے سے الگ کر دیا تھا، تو اسی طریقے سے حجاج بن یوسف نے بھی حتیم کو خانہ کعبہ کے حصے سے الگ کر دیا تھا۔ یہ 10 تعمیرات تھے، یہ سلسلے تھے خانہ کعبہ کے، یہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو ذہن میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس مبارک گھر کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔